کے تعلق سے انہوں نے غلو سے کام لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ تیسرا گروہ وہ نکلا جس نے نہ صرف خدا کا بیٹا کہا بلکہ خود بذات خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، یا تو پوری طرح خدا کہا یا تین خداؤں میں سے خدا کہا۔ اب ان تین کی بنیاد پر پھر بعد میں ان میں اتنی گمراہیاں ہوئی کہ حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہودیوں کے 73 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے۔ 72 جو اصلی بنیادی عقیدے کے اعتبار سے فرقے ہیں، اور ان 72 فرقوں میں ضمنی کتنے فرقے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جو کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر ایک اور فرقہ نکل گیا ہوگا، ایک ہی عقیدے میں دو قسم کے اختلافات ہو کر پھر ایک فرقے کے دو فرقے بن گئے۔ جیسا آج بھی مسلمانوں میں ایک نہیں دو نہیں ان گنت فرقے ہو چکے ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر 71 فرقے ہیں، عقیدے میں ہی ایک ہی عقیدے میں دو الگ الگ نتیجہ رکھنے والے، دو الگ الگ عقیدے رکھنے والے دو الگ فرقے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی مسئلے پر دو الگ الگ عمل کرنے والے الگ الگ فرقے بھی ہیں۔ تو بہرحال عیسائیت کے اتنے فرقے ہو گئے کہ انہی فرقہ پرستیوں کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ ان کی لڑائی ان کے جب دشمنوں سے ہوئی تو تاریخ گواہ ہے کہ خوب ذلیل و خوار ہوئے، یہاں تک کہ یہ پوری دنیا سے بھگا دیے گئے جگہ جگہ سے۔ اور ایک علاقہ ہے جہاں کا تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا قسطنطین نام کا، اس نے اصل عیسائیت کو بگاڑا تھا جہالت کی بنیاد پر، بہت زیادہ بدعتیں اس نے ایجاد کی تھی۔ وہاں پر عیسائی آ کر جمع ہوئے، وہاں پر بھی ان کے دشمنوں ان پر حملہ کیا، وہاں سے بھی نکالے گئے۔ اس طرح پوری دنیا میں ذلت و خواری ملتی رہی۔ ابھی فی الوقت کی اگر کنڈیشن ہم دیکھیں تو ڈیٹا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 عیسائیت دھرم بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس کی دعوت تبلیغ میں وہ لوگ لگے ہوئے، اس مشن میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، مگر ذلت و خواری جیسی کی ویسی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں سے ان کا ایک قسم کا گٹھ بندھن تھا، آج بھی اندرونی طور پر ان کا جوز سے ان یہودیوں سے گٹھ بندھن ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم سے کمتر ہونے کے باوجود بھی ذہنی اعتبار سے عیسائی یہودیوں کے آج بھی غلام نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جگہ جگہ انہیں ذلتیں ملتی رہتی ہے۔ صرف یہ ایک اب کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں بس کہ اچھائی اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پوری طرح ان کا جو دین تھا، جو دین مسیحی تھا، پوری طرح مسخ ہو چکا ہے۔ ہزاروں کروڑہا بدعتیں ایجاد ہوئی، جیسا کہ میں نے جس بادشاہ کا نام لیا قسطنطین نام کا، اس نے ہی پہلی مرتبہ جو کہ سور ان کے بعد میں حرام تھا اس نے حلال قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایسے کئیوں بدعتیں اس نے ایجاد، حالانکہ بظاہر اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ اپنی حکومت میں اتنے کلیسائیں بنائی، اتنے چرچ بنائے کہ اس کی رونق اور وہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ عیسائی حق پر ہے، جبکہ بظاہر اس نے بہت کچھ کیا مگر بدعتیں اور عیسائیت کو پوری طرح مسمار اندرونی طور پر اس نے کر دیا، بہت ساری بدعتیں ایجاد کی، پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے عیسائیت قبول کیا، پر حقیقی عیسائیت یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہ ان سے ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح انہیں ذلت و خواری دنیا میں بھی ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدتاً طور پر صحیح انہوں نے نہیں مانا۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں، وہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور جب انہیں زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا کہاں سے ہوگا، جبکہ اللہ کی نعوذ باللہ شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کو منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کو بائبل میں انگریزی میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، بیگاٹن سن۔ بیگاٹن مطلب
मुंह बोला, ले पालक जिसको कहते हैं, लेकर अल्लाह ने पाल लिया। ये भी तावीलात करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ने कहा कि नहीं, खुदाई इख्तियारात अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिए, इसलिए 3 खुदाओं में से एक खुदा है। एक पहला खुदा जो असल खुदा है, इसकी तरफ अल्लाह की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा द होली स्पिरिट जिसे कहते हैं, होली स्पिरिट यानी रूहुल अमीन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक और खुदा मानते हैं। और तीसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। एक फिरका वो है जो 3 खुदाओं में रूहुल अमीन, हज़रत जिब्रील अमीन को एक खुदा मानते हैं। एक फिरका उनमें ये भी है जो 3 खुदाओं में रूहुल अमीन को निकाल कर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के एक और खुदा मानते हैं। यानी खुदा और मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम, इन तीनों के एक खुदा मानते हैं। ऐसे जब अकीदे की एतबार से जब इनमें ये गुमराही आई तो दुनिया में ज़िल्लत और ख़ारी और इस्लाम को न मानने की वजह से और आखिरी पैगंबर को न मानने की वजह से, उन पर ईमान न लाने की वजह से उखरवी एतबार से तो इन्हें अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब मिलने वाला है। और इत्तिबा के एतबार से जो कुफ्र इन्होंने किया है वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपनी शरीयत की तालीम दी थी, आज वो शरीयत इनके पास ही नहीं। जैसे शराबखोरी ईसा अलैहिस्सलाम हराम करके गए थे, सूअर का गोश्त खाना हराम करके, आज इनके पास ये सारी चीज़ें हलाल है। इतना ही नहीं, इत्तिबा के ताल्लुक से कितना गुमराह हो चुके हैं, आप इस पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज इनके पास हर किस्म का गुनाह, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जिसकी कोई कैद नहीं, जायज़ और हलाल और सही है। इस वजह से क्योंकि इनके अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जिसे वो जीसस कहते हैं, जीसस ने अपनी सूली ले ली, अपनी जान बहक कर दी। क़यामत तक आने वाले इंसानों के